اس وقت دنیا بھر کو جو زبردست چیلنجز درپیش ہیں ان میں ماحول کے تحفظ کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ قدرتی ماحول کی آلودگی، عدم نظافت اور بے ہنگم شور نے انسان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ درخت کاٹنے کی رفتار شجر کاری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ کہ سارا ماحول دشمن جاں بنتا جا رہا ہے۔ ماحول کے اس فرق کی وجہ سے نباتاتی، حیوانی اور انسانی زندگی کو بڑے مہلک خطرات لاحق ہیں۔ ماحول کا توازن اس طرح برباد ہوا ہے کہ اب ملکوں اس آشوب کثافت سے نجات پانے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں، اس لیے کہ صفائی اور صحت، ہریالی اور خوشحالی کی طرح لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس سلسلے میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ شجر کاری کی اہمیت اور صفائی کی افادیت کا احساس دلانے کے لیے مختلف پروگرام دیے جاتے ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کی ہلاکت خیزی کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ماحول دوست سرگرمیوں کے پھیلاؤ کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا بنائیں۔ پانی، ہوا، فضا سب صاف ہو، اگر نہ ہو تو اسے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو آلودگی پھیلانے کا سبب بنتی ہوں۔ ہوا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے صوبے میں صرف 8% علاقے پر جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ تناسب دوسرے صوبوں کی نسبت بہت کم ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان علاقوں میں جہاں جنگلات ختم ہو چکے ہیں، آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنا اور وہاں کی زمین کی مناسبت سے درخت لگانا نہایت ہی ضروری ہے۔ نالیوں کو کھود کر شجر کاری کرنا تاکہ درختوں کی انواع اور خاص طور پر قیمتی انواع محفوظ رکھی جا سکیں۔ لکڑی کے ٹھیکیداروں کو روکنا کہ وہ بے رحمی سے درختوں کا صفایا نہ کریں۔ مقامی آبادی کو نرسریاں قائم کرنے میں مدد دینا اور ان کے لگائے ہوئے پودوں کی دیکھ بھال میں مدد دینا۔ فضا کو بہتر اور خالص بنانے کے لیے بھی انسان کو بہت کچھ کرنا ہوگا۔ فضائی آلودگی اس قدر مہلک ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کرۂ ارضی پر انسانی زندگی ناپید ہو جائے گی یا پھر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ کیمیائی بارشیں، اوزون لیئر کا تباہ ہونا فضائی آلودگی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ آبگاہیں یا پانی کے ذخائر اگر آلودہ ہو جائیں تو بھی حیات کا زبردست نقصان ہوگا۔ اگر ہم سمندر، دریاؤں اور جھیلوں کو آلودہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو مشکلات اور بیماریوں کا شکار بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں وسیع و عریض سمندر اور عظیم تر دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے علاوہ متعدد آبگاہیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 16 ہے۔ ان میں سے 6 سندھ میں واقع ہیں۔ کینجھر، ڈریگ، ہالیجی، انڈس ڈالفن ریزرو، ہبو اور نرڑی آبگاہیں بڑی مشہور ہیں۔ یہ آبگاہیں مقامی آبادی کے لیے پانی، خوراک وغیرہ مہیا کرتی ہیں اور ساتھ ہی یہاں کے باسیوں کی معیشت اور صنعت کا سہارا بنتی ہیں۔ زراعت، صنعت، سیاحت اور کاروبار کو برقرار رکھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ان میں آلودگی پھیلائی جائے گی تو ایک طریقے سے یہاں کے رہنے والوں کو معاشی نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پانی ہوا کے بعد زندگی کو سہارا دینے والا دوسرا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ غذائی پیداوار، معاشی ترقی، بقائے ماحول اور خود زندگی کے لیے اہم ترین ہے۔ میٹھے پانی کا شمار کرۂ ارضی پر پائے جانے والے سب سے قیمتی وسائل میں ہوتا ہے، چنانچہ اس کو آلودہ نہ بنانا ہی سب کی حیات کے لیے بہت ضروری ہے۔ بقائے آب کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام تر کوششیں کرنا چاہیے۔ اسے کسی قیمت پر آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ فراہمی آب اور نکاسی آب کے ناقص انتظام کی وجہ سے صنعتی شہروں کا گند زمینی سطح پر بہتا ہوا ان کھلے نالوں میں شامل ہو جاتا ہے جو بالآخر سمندروں میں گرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آبگاہیں آلودہ ہو جاتی ہیں۔ کیمیائی کھادوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے زرعی فضلات بھی شہر کی گندگی اور صنعتی فضلاتی پانی کے ساتھ قریب ترین آبی گزرگاہ میں داخل ہو کر پینے کے پانی کو انسانی استعمال کے لیے نامناسب بنا دیتے ہیں۔ ہوائی، فضائی اور پانی کی آلودگی کے علاوہ ایک اور قسم کی آلودگی بھی حیات انسانی کے لیے بہت مہلک ہے اور یہ ہے صوتی آلودگی۔
آوازوں کا بے تحاشا شور انسانی زندگی پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آلودگی کے خلاف جہاد کریں، خود بھی آلودگی نہ پھیلائیں اور دوسروں کو بھی منع کریں کہ وہ اس عظیم دھرتی کی خوبصورتی کو قائم رکھیں اور اس کی فضاؤں کو پاک رکھیں اور اس کی ہواؤں کو صاف رکھیں، اس کے پانی کو خالص رکھیں، اس کی نباتات کو ہرا بھرا رکھیں۔ نسل انسانی اور حیات ارضی کی بقا کا دار و مدار صرف اور صرف بہتر، مناسب اور انسانی دوست ماحول پر منحصر ہے۔ اگر آج ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو کل آنے والی نسل ہمیں معاف کرنے کے لیے بھی زندہ نہیں رہے گی۔ ماحول کی آلودگی فطرت کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور یاد رکھیے فطرت کے خلاف لڑی جانے والی ہر لڑائی میں جیت صرف اور صرف فطرت کی ہوتی ہے۔ یہ جو فرش سطح زمین ہے یہ بڑی حسین و جمیل ہے، یہ مقام میں شکر و سپاس ہے کہ یہ زندگی کی اساس ہے۔ سبھی برگ و بار کے سلسلے ہے یہی بہار کے سلسلے، یہ زمین جب سے ہے یہ تب سے ہیں، یہ اسی زمیں کے سبب سے ہیں۔ اسے داغدار نہ کیجیے، اسے ریگزار نہ کیجیے، اسے سبززار بنائیے، اسے سازگار بنائیے۔ یہ زمین جو ہمارے پاس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، یہ جو فرش سطح زمین ہے یہ بڑی حسین و جمیل ہے۔